الحمد للہ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام عزیزان گرامی، قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں جو 26ویں پارے میں سورہ حجرات میں ہے اور حدیث مبارکہ میں تقوی کا معیار بتلایا جا رہا ہے، عزت اور شرافت کا، تکریم اور تعظیم کا معیار بتلایا جا رہا ہے کہ اللہ کے ہاں سب سے معزز اور مکرم وہ ہوگا جس کی زندگی میں تقوی ہوگا، خوف خدا ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا. اور فرمایا اللہ تمہاری صورتوں کو، تمہارے مال کو نہیں دیکھتے، بلکہ اللہ تمہارے دل اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں. اور ایک حدیث مبارکہ میں 7 قسم کے لوگوں کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا، یہ بات بتائی گئی. اس دن جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، یہ ساری زمین چٹیل ہوگی، پہاڑ ختم، درخت ختم، بلڈنگیں ختم، چھت اور سائبان ختم، کسی قسم کی کوئی چھتری، کوئی شیلٹر نہیں ہوگا. صعیداً زلقا، چٹیل میدان ہوگا. اس دن 7 قسم کے خوش نصیب لوگ ایسے ہوں گے جنہیں اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. ہو سکتا ہے کہ اس حدیث کو ہم نے بارہا سنا ہو، وہ 7 قسم کے لوگ ہمیں معلوم بھی ہو، لیکن غور یہ کرنا ہے
کہ ہم ان 7 قسم کے لوگوں میں شامل ہیں یا نہیں۔ اگر ہم ان 7 قسم کے لوگوں میں شامل ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں اور اس پر جم جائے، اور اگر ہم ان 7 قسم کے خوش نصیب لوگوں میں اب تک شامل نہیں ہوئے تو آج بیٹھے بیٹھے یہ عزم کرنا ہے کہ ہم نے بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہونا ہے۔ پہلی قسم کے لوگ، فرمایا نیک حکمران جو انصاف کے ساتھ فیصلے کرتا ہے، اپنے رعایا کے حقوق کی نگہبانی کرتا ہے، ظالم کو سزا دیتا ہے، مظلوم کو ظلم سے نجات دلاتا ہے، بے کسوں کی دستگیری کرتا ہے۔ اس میں صرف حکمران مراد نہیں ہے، بلکہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر آدمی نگہبان ہے، اس سے اس کی رعایا اور ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ حکمران پورے ملک پر حکومت کرتا ہے، شوہر اپنے گھر پر حکومت کرتا ہے، بیوی اپنی اولاد پر حکومت کرتی ہے، آقا اور باس اپنے نوکر پر حکومت کرتا ہے، قبیلے کا بڑا اپنے قبیلے پر حکومت کرتا ہے۔ تو ہر آدمی گویا کے حکمران ہے، کوئی چھوٹے درجے کا، کوئی بڑے درجے کا۔ اگر یہ حکمران انصاف کریں گے اپنی رعایا کے ساتھ تو قیامت کے دن انہیں عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ اور فرمایا ان اللہ یحب المقسطین، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں، اور خدا نخواستہ اگر وہ انصاف نہیں کرتا تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا ہر اس حکمران کو ایک دھوکے اور غداری والا جھنڈا دیا جائے گا، اور ساری دنیا کو پتہ چلے گا کہ یہ وہ حکمران تھا جس نے اپنی رعایا کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ان باتوں کو کر کے دکھلایا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا دور ہے، قتیبہ بن مسلم انہوں نے سمرقند کو فتح کر لیا اور مسلمانوں کی وہاں پر حکومت قائم ہو گئی۔ سمرقند میں اس وقت عیسائی تھے، ان کے پادری نے مسلمانوں کے امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کو خط لکھا کہ آپ کے سپہ سالار نے سمرقند پر اچانک حملہ کیا ہے، ہمیں پہلے سے اطلاع نہیں دی گئی، ہمیں پہلے سے مہلت نہیں دی گئی۔ اسلام کا اس زمانے میں دعوت کا طریقہ یہ تھا کہ پہلے ان لوگوں کو مسلمان ہونے کی دعوت دی جاتی تھی، اگر وہ اسلام قبول کر لیتے تو وہ ہمارے بھائی بن جاتے، اگر کوئی اسلام قبول نہ کرتا تو وہ جزیہ دیتا تھا، ٹیکس دیتا تھا کہ ہم مسلمانوں کو ٹیکس دیں گے اور اپنے مذہب پر قائم رہیں گے، اپنی عبادت کریں گے اور مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، یہ معاہدہ کرتے تھے۔
اگر کوئی جزیہ دینے کو بھی تیار نہیں ہوتا تو تیسری صورت میں پھر لڑائی ہوتی۔ تو اس پادری نے کہا کہ ہمیں نہ اسلام کی دعوت دی گئی، نہ ہم سے جزیے کا مطالبہ کیا گیا، نہ ہمیں سوچنے سمجھنے کے لیے مہلت اور وقت دیا گیا، ڈائریکٹ حملہ ہوا ہے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کو جب خط ملا تو آپ نے جوابی خط لکھا۔ سمرقند کے اندر جو مسلمانوں کا قاضی تھا، کہا کہ آپ اس پادری کو بلا کر اور اس قتیبہ بن مسلم کو جو وہاں کا حکمران تھا اس کو بلا کر فیصلہ کرے۔ قاضی نے ایک طرف عیسائی پادری کو بلایا، دوسری طرف مسلمانوں کے حکمران کو، اور عدالت میں اس سے پوچھا کہ آپ نے ان سمرقند کے عیسائیوں کو اطلاع دی تھی، اسلام کی دعوت دی تھی، جزیے کا آپشن پیش کیا تھا، سوچنے سمجھنے کے لیے مہلت دی تھی؟ تو قتیبہ بن مسلم کہنے لگے کہ جی جنگ میں تو دھوکہ دیا جاتا ہے، ہم نے تو پہلے سے ان کو اطلاع نہیں دی، ہم نے تو سوچنے سمجھنے کا ان کو وقت نہیں دیا۔ قاضی نے یہ فیصلہ کیا کہ مسلمان اس سمرقند کو خالی کر دے، اور اس پادری کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ اب عیسائی پادری نے اور عیسائیوں نے جب یہ منظر دیکھا کہ شام ہوتے ہی گرد و غبار اٹھ رہا ہے اور مسلمانوں کا لشکر اپنے اہل و عیال کو لے کر، اپنے ساز و سامان کو لے کر، اپنے اسلحے کو لے کر، اپنے پورے لشکر سمیت وہ سمرقند کو خالی کر رہا ہے، تو وہ حیران رہ گئے کہ یہ کیسا دین ہے کہ ہماری جائز شکایت پر فوراً عدالت لگی اور عدالت میں مسلمانوں کے حاکم وقت کو طلب کیا گیا اور انصاف کے مطابق اس حاکم وقت کے خلاف فیصلہ دیا گیا، عیسائیوں کے حق میں فیصلہ دیا گیا، اور امیر المومنین کے 2 جملوں نے قاضی وقت کو مجبور کیا کہ وہ عدالت قائم کرے، اور پھر فیصلہ آنے کے بعد حاکم وقت نے چوں چرا نہیں کی، ہیل حجت سے کام نہیں لیا، تاویلات پیش نہیں کی، مسلمانوں کے لشکر نے نکلنے سے انکار نہیں کیا، ایک بہت بڑے علاقے کو بڑی مشکل سے فتح کیا جاتا ہے اور پھر ایک حکم پر اس کو خالی کر دیا جائے، اس کو کہتے ہیں اسلام۔ آج تو مسلمان ملکوں میں بھی اسلام نام ہے، اسلامی احکامات کہیں پر بھی نظر نہیں آتے۔ ہر آدمی، ہر ملک اپنے مفاد کے لیے اس کو اسلام کا لبادہ اوڑھا دیتا ہے۔ تو بہرحال سمرقند خالی ہو گیا، اور سمرقند کے اندر جو عیسائی تھے کچھ دنوں تک انہوں نے مسلمانوں کی حکومت کو دیکھ لیا تھا، مسلمانوں کے اخلاق، معاملات، کردار، گفتار، برتاؤ اور رویے کو، لین دین کو، رہن سہن کو قریب سے دیکھنے کا انہیں موقع ملا تھا۔ اور پھر یہ آخری حکم کہ جس پر پورے سمرقند کو خالی کیا جا رہا ہے، تو 3 دن بھی وہ اس جدائی کو برداشت نہ کر سکے، اور اس پادری کی قیادت میں پورے سمرقند کے عیسائی مسلمان ہوئے
اور دوبارہ مسلمانوں کو دعوت دی اور سمرقند ان کے حوالے کر دی، اور پھر کافی عرصے تک سمرقند پر مسلمانوں کی حکمرانی رہی۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے میں صحابہ کتنے حساس اور محتاط تھے کہ علاقہ جاتا ہے چلا جائے، مال جاتا ہے چلا جائے، عہدہ چھن جاتا ہے چھن جائے، اپنے لوگ ناراض ہوتے ہیں ہو جائے، اپنا جانی نقصان ہوتا ہے ہو جائے، لیکن اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ ٹوٹنے نہ پائے۔ اسی لیے تو حدیث میں اتنی بڑی بشارت آئی ہے کہ وہ 7 قسم کے لوگ جنہیں قیامت کی اس سختی اور ہولناکی والے دن میں عرش کا سایہ نصیب ہوگا، جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ پہلی قسم کے لوگ نیک حکمران، انصاف کرنے والا حاکم وقت، اور میں نے بتا دیا کہ حاکم وقت حکومت کا بھی ہوتا ہے، قبیلے کا بھی ہوتا ہے، گھر کا سربراہ بھی ہوتا ہے، کمپنی کا مالک بھی ہوتا ہے، یعنی ہر آدمی نگہبان ہے، اس سے اس کی رعایا، اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، یہ وہ تعلیمات تھی کہ جن پر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عمل کر کے دکھایا، اور آدھی دنیا پر وہ حکمران ہو گئے۔ دوسری قسم کے لوگ جنہیں عرش کا سایہ نصیب ہوگا، وہ جوان جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ بھائی، عبادت تو بڑھاپے میں بھی اچھی چیز ہے، لیکن بڑھاپے میں گناہ کی طاقت بھی نہیں رہتی، بڑھاپے میں گناہ کے لیے اسباب اور وسائل اور مواقع بھی نہیں ملتے۔ بڑھاپے میں انسان کے قوا اور اس کی ہڈیاں اور اس کے اعصاب اور اس کی قوت ارادی اور اس کی ول پاور کمزور ہو جاتی ہے۔ کہا در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری است، وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار۔ جوانی میں عبادت یہ نبیوں کا شیوہ ہے، بڑھاپے میں تو ظالم اور خونخوار بھیڑیا بھی ایک کونے میں بیٹھ جاتا ہے، نہ دانتوں میں وہ طاقت ہے کہ حملہ کر کے نوچ لے، نہ پاؤں میں وہ طاقت ہے کہ اچھل کر شکار کر لے۔ تو اسی لیے فرمایا وہ جوان جس نے جوانی میں اللہ کی عبادت کی ہوگی، طاقت بھی تھی اور قوت ارادی بھی مضبوط تھی، اعصاب بھی مضبوط تھے، موقع بھی مل رہا تھا، شہوت بھی جوبن پر تھی، لیکن اس کے باوجود اس نے جوانی میں اپنے آپ کو گناہوں سے روکا۔ ایسا جوان بھی قیامت کے دن عرش کے سائے تلے ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور تیسری قسم کے لوگ جنہیں عرش کا سایہ نصیب ہوگا، فرمایا وہ لوگ قلبہ معلق بالمساجد، جن کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے، مسجد سے باہر جانے کو جی نہیں چاہتا۔ 5 نمازوں میں اذان سے پہلے مسجد میں آ جاتے ہیں، نماز ختم ہونے کے بعد بھی تلاوت میں، ذکر میں، دعا میں، تعلیم میں، حکمت کی بات سننے سنانے میں لگے رہتے ہیں، تہجد میں بھی آ جاتے ہیں، اشراق پڑھ کر جاتے ہیں، چاشت کا موقع بھی مل جاتا ہے، مغرب کے بعد اوابین بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں
ان للمساجد اوتادا، مسجد کے لیے کچھ کیلیں ہوتی ہے. کیا مطلب؟ جیسے یہ پلر ہے، اب یہ الگ ہی نہیں ہو رہے. کچھ لوگ مسجد میں اپنا ٹھکانہ بنا کر بیٹھ جاتے ہیں، مسجد کو اپنا مسکن بنا لیتے ہیں. اور فرمایا ایسے لوگ جب کبھی مسجد نہ آئے تو فرشتے انہیں تلاش کرتے ہیں، بیمار ہو جائے تو فرشتے ان کی عیادت کرتے ہیں، ضرورت مند ہو تو فرشتے ان کی مدد کرتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. احب البلاد الی اللہ مساجدہا، روئے زمین پر اللہ کو سب سے پسندیدہ جگہ وہ مسجد ہے. اگر یہ مسجد میں بیٹھا رہے گا تو زمین پر اللہ کو اس ٹکڑے سے زیادہ کوئی ٹکڑا پسند نہیں. اور پھر رحمت برس رہی ہے. جب ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے. تو مسجد کا دروازہ وہ رحمت کا دروازہ ہے. جو مسجد میں آ گیا رحمت برسنا اس پر شروع ہو گئی. اور فرشتوں میں بیٹھا ہوا ہے، ظاہر ہے کہ مسجد میں تو فرشتے ہوتے ہیں، تو اس کو فرشتوں کا ماحول اور فرشتوں کی معیت بھی نصیب ہو جاتی ہے. فرشتے کھاتے نہیں، فرشتے پیتے نہیں، فرشتے گناہ نہیں کرتے، تو اس کے اندر بھی وہ عادات آ جاتی ہے. یہ بغیر ضرورت کے بات نہیں کرتا، یہ زیادہ کھانا پینا نہیں کرتا، گناہوں سے اس کو نفرت ہونے لگتی ہے. اسی لیے فرمایا کہ تیسری قسم کے لوگ جن کا دل ہر وقت مسجد میں اٹکا ہوا ہے انہیں بھی قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا. اور اللہ اپنے گھر اسی کو بلاتے ہیں جو اللہ کو پسند ہوتا ہے. ہم اپنے گھر ہر ایک کو نہیں بلاتے تو اللہ بھی اپنے گھر ہر ایک کو نہیں بلاتے. میں یہ واقعہ اکثر سنایا کرتا ہوں کہ ایک آدمی غلام خریدنے کے لیے بازار چلا گیا. غلاموں کی قیمت زیادہ تھی. ایک نوجوان ملا، اس کو کہا تم میرے ساتھ چلو گے؟ اس نے کہا چلوں گا. اس نے کہا کتنے پیسے لوگے؟ اس نے کہا پیسے تم اپنی مرضی کے دینا، اور میری ایک شرط ہے کہ جب بھی میرے اللہ کا بلاوا آئے گا تو میں جہاں بھی جس کام میں بھی مصروف ہوں گا اس کو وہیں چھوڑ کر اللہ کے بلاوے پر جاؤں گا. اس نے سوچا پیسے تو یہ اوروں سے بہت کم مانگ رہا ہے، ایک ہی تو شرط ہے، اللہ کی طرف سے بلاوا وہ تو کبھی کبھی آئے گا تو یہ چلا جائے. معاہدہ ہو گیا. یہ غلام کو ساتھ لے کر جا رہا ہے، سامان اس کے سر پر لاد دیا. راستے میں مسجد تھی، اذان کی آواز آئی. اس نے معاہدے کے مطابق سامان کو رکھا، مسجد کے اندر چلا گیا. مالک سامان کے ساتھ کھڑا انتظار کرتا رہا. تھوڑی دیر کے بعد لوگ مسجد سے باہر نکلنے لگے، اس کا غلام نہیں نکلا. جب مسجد خالی ہو گئی اس نے اندر جا کر آواز دی، کون تجھے باہر نہیں آنے دے رہا؟ اس نے اندر سے کہا جو تجھے اندر نہیں آنے دے رہا وہ مجھے باہر نہیں آنے دے رہا. تو مسجد میں جس کا دل لگ جاتا ہے پھر وہ بہانے ڈھونڈتا ہے مسجد میں آنے کے. پھر اگر وہ کسی ضرورت سے باہر چلا بھی جائے تو بے چین رہتا ہے کہ ضرورت پوری کر کے مسجد کب آؤں گا. اور میرا اور آپ کا حال کیا ہے؟ اذان سے پہلے تو بالکل نہیں آتے سوائے چند خوش قسمت لوگوں کے. اذان شروع ہونے کے بعد بھی نہیں آتے. کہتے اچھا آدھا گھنٹہ ہے،
پھر تھوڑی دیر بعد کہتے اچھا 20 منٹ ہے، لگے رہتے، پھر آخر میں کہتے 5 منٹ ہے، پھر 5 منٹ میں یہ شٹر نیچے کرتا ہے، پھر یہ آتا ہے تو استنجا خانے میں رش لائن لگی ہوتی ہے، پھر یہ گور گور کر سب کو دیکھ رہا ہوتا ہے، پھر استنجا خانے سے فارغ ہو کر آتا ہے تو وضو خانے میں رش ہوتا ہے، چونکہ سب ایک ساتھ آتے ہیں نا آخر وقت، پھر جلدی جلدی وضو کرتے ہیں، اوپر سے لوگ کہتے ہیں زرکوا، وضو صحیح نہیں ہوتا ہے، پھر جب آتا ہے تو پیچھے جگہ نہیں ملتی، وہی وہ وضو خانے والی جگہ میں کھڑا ہو جاتا ہے، پھر جب سلام امام پھیرتا ہے یہ بقیہ رکعت پوری کرتا ہے، لوگ اس کے سامنے سے گزرتے ہیں، دعا کا تو ٹائم ہی نہیں ملتا، اور پھر یہ سنتیں پڑھی یا نہیں پڑھی، دعا مانگی یا نہیں مانگی، چپل اٹھا کر فوراً دکان چلا جاتا ہے، سب سے آخر میں مسجد آیا اور سب سے پہلے مسجد سے نکلا۔ مجھے بتاؤ اگر یہ اللہ کو محبوب ہوتا تو اس کا عمل ایسا ہوتا؟ آسان سی بات ہے۔ اب ہر آدمی یہ سوچ لے کہ میں کون سی کیٹیگری میں شامل ہوں۔ جمعے کے دن بھی پہلی اذان کے بعد کاروبار حرام ہے، دکانیں کھلی ہوئی ہے، ہوٹل چل رہے ہیں، تندور پہ روٹیاں لگ رہی ہے، گاڑیاں چل رہی ہے، یہ مسلمانوں کا حال ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ اکثر لوگ جمعے کے دن مسجد میں تب آتے ہیں جب عربی خطبہ شروع ہوتا ہے، ٹول دا عربیان زامندی، عربی نسل ہے، ان کو عربی آتی ہے اسی لیے یہ عربی سننے آتے۔ بھائی بظاہر تو یہی لگ رہا ہے، امید اچھی رکھنی چاہیے، یعنی جو سمجھ میں نہیں آتی اس کو سن رہے ہیں، اور اس سے پہلے جو قرآن اور حدیث کی بات ہے، جو احکام بتائے جا رہے ہیں، فضائل بتائے جا رہے ہیں، اللہ کے وعدے بتائے جا رہے ہیں، اللہ کی طرف سے وعیدیں سنائی جا رہی ہے، اس کو سننے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں۔ ہفتے میں ایک دن اللہ رسول کی بات کو سننے کا جو موقع ملتا ہے وہ موقع ہم ضائع کر دیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کاروبار میں برکت نہیں ہے، اور نماز کی طرف رغبت نہیں ہے، اور نیکیوں کی طرف میلان نہیں ہے، اور گناہوں سے بچنا اور گناہوں کا چھوٹنا مشکل لگ رہا ہے۔ میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، اسی لیے تیسرا آدمی جس کو قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا، قلبہ معلق بالمساجد، جس کا دل ہر وقت مسجد میں اٹکا ہوا ہے۔ یہ علماء اور یہ طلباء اور یہ مسجدیں اور یہ مدرسے اور یہ تبلیغ اور یہ خانقاہ اور یہ اجتماعات اور یہ تعلیم کے حلقے اور یہ درس اور بیانات، یہ لائٹ ہاؤس ہے، یہ روشنی کے مینار ہے، ان کے ساتھ ساتھ چلیں گے تو حفاظت ہوگی، ورنہ بہت دور کی کھائی میں اور بڑی گہرائی میں اور عمیق ضلالت والی وادی میں جا کے رہیں۔ اللہ والوں سے تعلق مضبوط کرنا، کنیکشن ضروری ہے۔ بھائی میں نے آپ کو کوئی فائل بھیجنی ہے تو میں کہتا ہوں اپنا بلوٹوتھ آن کرو، اور ہم بھی اپنا بلوٹوتھ آن کرتے ہیں اور کہتے زیادہ دور بھی نہ جاؤ، پھر اس ڈیوائسز کو کنیکٹ کرتے، پیئر کرتے، کنیکٹ کرتے۔ جب دونوں کے کنیکشن مل جاتے ہیں تو ادھر والی چیز ادھر اور ادھر والی چیز، ہم نے اپنے دلوں کو اللہ والوں سے کنیکٹ ہی نہیں کیا، ہم نے اپنے دل کے بلوٹوتھ اور ڈیوائس کو آن ہی نہیں کیا، ہم اللہ والوں کے قریب ہی نہیں گئے۔ اتنا ڈسٹینس ہے کہ کنیکشن کیسے قائم ہوگا، ڈیوائسز کیسے ملے گی؟ تو میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، اس اللہ کی رحمت تو ہمیں معاف کرنے کے لیے تیار ہے، اور اس کی شان کریمی کا اندازہ اس بات سے لگائے کہ جو جتنا بڑا گناہگار ہے، قرآن میں اللہ نے یہ نہیں کہا اے فاسقو، اے فاجرو، اے زانیو، اے شرابیوں، اے چورو، اے ڈاکوؤ، اے خیانت کرنے والوں۔ انداز تو اس رب کا دیکھے ان گناہگاروں کو اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے نفسوں پر بہت ظلم کیا، اسراف کیا،
حد سے تجاوز کیا، باؤنڈری کو کراس کیا، لمٹ کو پار کیا، ریڈ سگنل کو توڑ دیا، اس گناہگار کو اس اللہ نے کہا یا عبادی، اے میرے بندو، اے میرے بندو. لیکن اس کے باوجود بھی ہم بندے بن کر نہیں دکھا رہے، تو یہ ہمارا قصور ہے. دلوں کو نرم کرنے کے لیے اللہ والوں کی صحبت ضروری ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.